موت کا میرا تصور بالکل مختلف ہے ہوں، دنیا کے تصور سے. ٹھیک ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ مجھے وہ تصور بیان نہیں کرنا چاہیے. صحیح. لوگ کہیں پتہ نہیں کیا سوچیں کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے. لیکن میں نے آخر کار اس دنیا سے جانا ہے کسی بھی وقت. تو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں میں یہ ضرور بتا دوں کہ میرا موت کا تصور کیا ہے. میں موت کو وہ مومنٹ سمجھتا ہوں جس مومنٹ میری ہجرت ختم ہو جائے. میں ہجر میں ہوں، میں ایک ہجر کی کیفیت میں زندہ ہوں. جو ہجر میں نے اپنے محبوب سے اس کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے لیے، اس کی وفا کے امتحان کے لیے تسلیم کی ہے. ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس دنیا میں آنے کا. یہ ذرا میں آپ کے شعور کا کوشچن ایڈریس کروں گا ساتھ ساتھ. میں اکثر آپ کی پوڈ کاسٹ پہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نے جو عہد الست کیا تھا وہ سادہ سا عہد الست نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ اتنی محبت ہے مجھے آپ سے کہ آپ کے لیے میں اس ہجرت سے بھی گزروں گا. واہ. اور یہ ہجرت اتنی تکلیف دہ ہوگی میرے لیے کہ مجھے اپنے ایک ایک سکھ میں خوشی میں تکلیف ہوگی کہ میں ہجرت میں سکھ دیکھ رہا ہوں. مجھے ہجرت میں آسانی مل رہی ہے. میں ہجرت میں موسم انجوائے کر رہا ہوں. اٹس لائک میں اپنے محبوب کو چھوڑ کے تفریح مقام پہ بیٹھا ہوں اور میرا محبوب کہ آپ تفریح کر رہے ہیں، میں یہاں اداس ہوں. آپ یقین کریں میری، آپ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، یہ کمنگ ایئر 2025 میں کوشش ہے کہ کتاب آخر کار منظر عام پہ آئی جائے 2025 کے 2025 میں انشاءاللہ. آپ کو میری پوری کی پوری کتاب میں صرف ہجرت کی کیفیت دکھائی دے گی اور آپ یہاں تک کہیں گے کہ یار اس کی ہجرت ختم ہو، یہ تکلیف میں ہے. اس کو یہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے جوابوں میں بھی اس کا محبوب کہے کہ دیکھو یہ مجھے اب ہر سوال کے جواب میں مجھے ڈھونڈ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تفریح مقام پہ آ کے تفریح کر رہا ہے، یہ اداس ہے. میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ پسے فلک وہ میرا منتظر ہے، جانتا ہوں کہ آج بھی میرا ذریعہ گھر نہیں آیا. واہ. ایوری ڈے دیٹ گوز بائے اس ہجرت میں، چاہے میں نے کتنے ہی، وہ میرے والد صاحب کا خطرناک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں. توبہ توبہ، اس شعر نے میری زندگی کے اوپر ایسا امپیکٹ چھوڑا ہے یاسر بھائی کہ یہ شعر جیسے میرے روح کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں، کتنے سامان ہیں اس بے سر و سامانی میں. آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں، چھوڑ آیا ہوں اسے آج بھی حیرانی میں. میرا ایک ایک پل اس دنیا میں اس ہجرت کا پل ہے جس ہجرت میں میں درد دل لے کے گزر رہا ہوں. میری دھڑکن ایک ٹیز ہے جو مجھے یاد دلاتی ہے کہ یہ باڈی تمہیں اس لیے ملی ہے کیونکہ اس میں ایک باڈی ایک ہے جس کو دھڑکن کہتے ہیں. اس میں ایک درد ہے ہر لمحہ. وہ درد تمہیں ہجرت یاد کرواتا رہے کہ وصال ابھی ہونا ہے. تو میں موت کو دیکھتا ہوں اس مومنٹ میں کہ میں کہوں واپس آ گیا، اور میں کہوں کہ آپ نے بہت دیر سے بلایا مجھے، میں تو بہت پہلے سے آپ کے پاس آ رہا. آپ کو دکھائی دیتا ہے، مجھے تو بتانا بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں تو کب سے طالب تھا کہ مجھے اس قابل سمجھیں کہ مجھے واپس بلا لیں. یہ ہجرت بہت تکلیف دہ ہو گئی ہے. یہ زندگی اتنی تکلیف دہ ہجرت ہے میرے کاغذوں میں، اور موت اتنی خوبصورت منزل ہے کہ آنکھ بند ہونے کا مطلب ہے آنکھ کھلی. ادھر سے بند ہوئی اور ادھر محبوب کے سامنے آنکھ کھل گئی. اب شعور والا پوائنٹ، شعور عمر کا تقاضا نہیں ہے اس میں. صحیح. شعور ہے کہ جب
آپ کو جب آپ وفا شعار ہو جائیں، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں صرف اور صرف کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں، اب دیکھیں پیار بھی آ جاتا ہے اس کیفیت میں، مانوس بھی ہو گئے آپ اتنے کہ آپ کو ہجرت کی کیفیت محسوس ہو، محبت اتنی کہ وہ دل مانگے جان مانگے کچھ مانگے دے دی، اور عشق یہ کہ میں وصال کے انتظار میں ہوں، اور وجد طاری ہونے کا مطلب یہ جو لوگ تصوف کو ایزی لیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں ان کی فہم و فراست پہ حیران ہوتا ہوں کہ تصوف کا مطلب ہے محبت، عشق، اور پھر معشوق کا، عاشق اور معشوق کا وصل، ان للہ و انا الیہ راجعون، واپس ضم ہو جائیں ہم، جو پھونکی تھی روح وہ انہیل ہو جائے واپس، کہ جتنی دیر وہ روح بھٹکی ہے یہاں پہ جس بھی کیفیت میں ہے، سیاہ سفید، میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں مذاہب کی گفتگو نہیں کروں، میں کہتا ہوں سب مذہب جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، معرفت ان سب مذاہب کا ایسنس ہے، اور وہ معرفت کس چیز کی؟ آپ کے اس عشق کی، آپ کی اس محبت کی جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کو محبت کا تصور، ہم کیوں انسانوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ محبوب بستا ہے جس محبوب کے وصال کے انتظار میں یہ ہجر کاٹ رہے ہیں۔